قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا، کیونکہ اس قصے میں اس قدر حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ کسی اور سورہ مبارکہ میں بیان نہیں ہوئیں۔ توحید، رسالت، تسخیر کائنات کے فارمولے، اسرار رنگ و بو، علم ریاضی، خوابوں کی تعبیر، انداز حکومت، معاشرت اور ان تمام باتوں کا ذکر ہے جن سے دین و دنیا کی اصلاح ممکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے سامنے سب سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد سوم میں لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل بنت لابان کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 11 بھائی تھے۔ بنیامین آپ کے سگے بھائی اور 10 سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور بڑی فہم والے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی نور سے معمور تھی۔ آپ کی عمر 12 برس تھی جب آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب خواب سنایا تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور علم و حکمت سے نوازے گا، اور نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کا سجدہ کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیاروں کا علم اور سیاروں کی کشش اور مقداروں کا علم عطا کیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں ان علوم کا ذکر بھی موجود ہے۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ یوسف کو باپ سے دور کر دیں۔ وہ سب والد صاحب کی یوسف سے زیادہ محبت سے خائف رہتے تھے اور ان سے حسد کرنے لگے تھے۔ سب بھائیوں نے باپ سے کہا، ہم یوسف کو سیر کرانے کے لیے اپنے ساتھ جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بے انتہا اصرار پر نیم دلی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ سوتیلے بھائی حضرت یوسف کو ساتھ لے گئے اور منصوبے کے مطابق انہیں اندھی کنویں میں پھینک دیا اور مکر و فریب سے روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ والد کے سامنے یہ بہانہ پیش کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ثبوت کے طور پر بکری کے خون میں رنگے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے باپ کو دکھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بہانے کو سمجھ گئے، لیکن رضا الہی سمجھ کر خاموش ہو گئے اور بشری تقاضے کے تحت اپنے محبوب لخت جگر کی جدائی میں اتنا روتے رہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا، یہ کنواں ہبرون موجودہ الخلیل کی وادی میں موجود ہے۔ اسماعیلی تاجروں کا ایک قافلہ مصر جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تو قافلے کے لوگوں نے ایک کنواں دیکھا۔ پانی پینے کے لیے قافلہ رک گیا۔ قافلے والوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ تاجر آپ کو ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں 20 درہم کے عوض عزیز مصر، جو کہ شاہی خزانے کا افسر اعلیٰ تھا، اس کو بیچ دیا۔ عزیز مصر نے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ مصر اس وقت معاشرت کے اعتبار سے جدید ملک تھا۔ عزیز مصر یعنی وزیر خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت اور فہم و فراست سے بہت متاثر ہوا۔
قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ذہین اور زیرک انسان تھے۔ آپ کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ حسن اور خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 21 برس تھی۔ عصمت و حیا کے پیکر اور وفا شناس حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی زلیخا کی حوصلہ افزائی نہ کی، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی۔ امراء و وزراء کی بیگمات نے زلیخا کو تانے دینے شروع کر دیے کہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک ملازم پر عاشق ہو گئی۔ اور جب زلیخا کے کہنے پر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن بے مثال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ خود بھی ان کے حسن اور دلکشی پر دل ہار بیٹھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نیکی اور عفت و عصمت قائم رکھنے کے لیے کڑے امتحان سے گزرے۔ بالآخر طرح طرح کے الزامات لگا کر آپ کو پابند سلاسل کرا دیا گیا۔ آپ کی پاکیزہ سیرت، نیکوکاری کے چرچے پہلے ہی جیل خانے میں پہنچ چکے تھے۔ آپ کے اخلاق و پرہیزگاری کے سبب قیدی اور جیل حکام آپ کا احترام کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس جیل میں رہے۔ قید کے دوران بھی آپ قیدیوں کو وحدانیت کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے رہے، نیک عمل کی تلقین اور برائیوں سے بچنے کی نصیحت کرتے رہے۔ ایک دن اس جیل میں 2 قیدی لائے گئے، ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ وہ دونوں بادشاہ کو زہر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد ان دونوں قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے۔ ایک قیدی نے بتایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے رات خواب دیکھا کہ میں سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا، یعنی انہیں لاشعوری حواس کا پورا علم تھا۔ لاشعوری حواس کے علوم انسان کو ٹائم اینڈ اسپیس کی حد بندیوں سے آزاد کر دیتے ہیں اور خواب کے علوم جاننے والے پر غیب کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کر کے ہماری توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ خواب صرف خیالات نہیں ہیں، بلکہ انسان کی آدھی زندگی خواب ہے اور آدھی زندگی بیداری ہے۔ قانون یہ ہے کہ دن کے وقت جن باتوں یا جن خیالات پر ہماری توجہ ہوتی ہے وہ باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں اور وہ باتیں ہمیں یاد بھی رہتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم خواب میں دیکھے ہوئے واقعات میں اپنی توجہ قائم کر لیں تو خواب یاد رہتے ہیں اور ہم ان خوابوں کے اندر معنی پہنا لیتے ہیں۔ گویا ہر انسان 2 زندگیاں گزارتا ہے، بیداری ہماری شعوری زندگی اور خواب ہماری لاشعوری زندگی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی کہ انگور نچوڑنے والا جلد رہا ہو جائے گا اور اسے پھر سے بادشاہ کے ساقی والی ملازمت پر بحال کر دیا جائے گا، اور دوسرے خواب دیکھنے والے قیدی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک روز مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہری بھری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہوئی ہیں۔ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ درباریوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا وہ اس وقت دربار میں موجود تھا۔ اسے بات یاد آئی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیں۔ اس شخص نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و حکمت سے بھی آگاہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا خواب سن کر تعبیر بتائی کہ 7 برس تک تم لوگ لگاتار کھیتی کرتے رہو گے۔ ان 7 برسوں میں غلے کی خوب فراوانی ہوگی اور اس کے بعد 7 برس مصیبت کے آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی باہر سے نہیں آئے گا۔
ان 7 سالوں میں وہی اناج کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ رکھا گیا ہوگا۔ خواب میں چھپی ہوئی حکمت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کر کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کی وجہ سے وہ قید کیے گئے تھے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت یوسف صاحب حکمت اور برگزیدہ شخص ہیں۔ چنانچہ تحقیقات کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ پھر بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلایا۔ اس نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ قحط سالی سے نمٹنے کے لیے تدابیر بنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی یہ پیشکش قبول کر لی اور آپ نے مملکت کے تمام اختیارات بھی مانگ لیے۔ سورہ یوسف میں یوں آتا ہے، یوسف نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے مملکت کی باغ دوڑ سنبھال لی اور قحط سالی سے بچنے کے لیے انتظامات شروع کر دیے۔ آپ نے 7 سال تک غلہ محفوظ رکھنے کے لیے گودام تعمیر کروائے۔ مینار نما مخروطی عمارت جو اہرام کے نام سے یاد کی جاتی ہے، کس زبان کا لفظ ہے کوئی نہیں جانتا۔ موجودہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ اہرام قدیم اور انتہائی ترقی یافتہ ایجادات کا مظہر ہیں۔ اہراموں کے بنانے والے ماورائی رازوں سے واقف تھے اور اعلیٰ ترین ریاضی کا بھی علم رکھتے تھے۔ علم مثلث اور جیومیٹری کے علوم کے ماہر تھے۔ جغرافیہ کے بارے میں ان کا علم حیرت انگیز تھا۔ یہ اہرام پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام نے تعمیر کروائے۔ ان اہراموں کی جیومیٹریکل شکل کچھ اس نوعیت کی ہے کہ زلزلے، طوفان، باد و باراں اور دیگر حادثات کو یہ برداشت کر لیتے ہیں۔ ان کی ڈھلان سطح زمین کی کشش ثقل سے آزاد ہے۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عطا کیا ہے کہ وہ ماورائی ایکویشن سے ایسی ایجاد کر سکتے ہیں جو صرف مادی علوم سے نہیں ہو سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ماورائی علوم سے غلہ ذخیرہ کرنے کے لیے گودام تعمیر کرائے۔ اہرام میں محوری حرکت کے ساتھ 3 زاویوں پر یہ عمارت قائم ہے۔ اہرام کی ٹیکنالوجی کے بارے میں امام سلسلہ عظیمیہ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طول موج برقی رو کا وہ حصہ ہے جسے ہماری عقل سمجھ سکتی ہے، اور جس حصے کو ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی اس کا طول موج الگ ہوتا ہے اور وہ بدل جاتی ہے۔ محوری حرکت ایک سرکل ہے جو گھڑی کے فنل کی طرح ہے، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر۔ ہر سرکل بغیر رکے حرکت میں رہتا ہے۔ احرام میں رکھی ہوئی چیزیں خراب نہیں ہوتی، کوئی چیز سڑتی نہیں ہے۔ چیزیں خراب اس لیے نہیں ہوتی کہ مثلث عمارت میں مخصوص اینگل کی وجہ سے محوری گردش پوری عمارت میں ایک سرکل بنا لیتی ہے، اور اس سرکل کی وجہ سے عمارت ایک میگنیٹک فیلڈ بن جاتی ہے۔ مثلث عمارت اس لیے ضروری ہے تاکہ شے کا مادی وجود برقرار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں سائنس ہمارے زمانے سے بہت زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ احرام میں پتھر کے بلاک کا وزن 90 سے 600 ٹن تک لگایا گیا ہے۔ اتنے وزنی پتھروں کو کئی منزلوں تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے سائنسدانوں نے کشش ثقل کو کم سے کم کرنے یا نہ ہونے کے برابر کرنے کا فارمولہ معلوم کر لیا تھا۔ انہوں نے 600 ٹن وزنی پتھر کو کشش ثقل کم کر کے روئی کے تکیے کے برابر کر دیا تھا۔ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر شے کے مادی عناصر یعنی مثلث کے پھیلاؤ اور چپک کو سمیٹ کر نقطے کی انتہا تک کر دیا جائے تو توانائی 0 ہو جاتی ہے اور شعور پر لاشعور پوری طرح غالب ہو جاتا ہے۔ لاشعور میں ڈائمنشن تو ہوتے ہیں لیکن شے کے نقش و نگار لہروں کا مرکب ہوتے ہیں۔ کوئی انسان اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے جب اس قانون کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو اللہ کی توفیق کے ساتھ شے میں تصرف کر دیتا ہے۔ کسی ایک ذرے کو پہاڑ میں تبدیل کر سکتا ہے یا کسی پہاڑ کو روئی کے تکیے کے برابر کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس علم کو تسخیر کائنات کے فارمولوں کا نام دیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس علم سے مکمل واقف تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے معزز عہدے پر فائز ہوئے اور حکومت میں انہیں پورا اختیار مل گیا
تو انہوں نے زبردست منصوبہ بندی کے ساتھ کاشت اور غلہ ذخیرہ کیا، اور جب ملک میں خوشحالی کے بعد 7 سال خشک سالی آئی تو ان گوداموں سے عوام کو غلہ تقسیم کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان احراموں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً تقسیم اجناس کا جائزہ بھی لیتے رہتے تھے۔ ایک روز دورے پر تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جیسے لباس اور ایک جیسی شکل و صورت کے کچھ افراد قطار میں کھڑے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، بھائی بھائی ہیں، اور غلہ لینے کنان کے علاقے سے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں، ہمارا ایک بھائی اور ہے جو والد صاحب کی معذوری کی وجہ سے نہیں آیا، اور ہمارے ایک اور بھائی یوسف کو بچپن میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا۔ ہمارے والد کو اس سے بے انتہا محبت تھی، وہ اس کے غم میں روتے روتے بینائی کھو چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر صدمہ پہنچا۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا، یہاں کا قانون یہ ہے کہ اناج یا غلہ صرف اسی کو دیا جاتا ہے جو موجود ہوں۔ آپ کے والد تو معذور ہیں، نہیں آ سکتے، مگر اگلی بار غلہ لینے آؤ تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، پھر ہی تم لوگوں کو غلہ ملے گا۔ واپس جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ والی مصر نے یہ کہا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ تو ان کے بیٹوں نے شرمندہ ہو کر کہا، ہم بنیامین کو صحیح سلامت واپس لائیں گے۔ چنانچہ اگلی مرتبہ بنیامین بھی بھائیوں کے ساتھ مصر غلہ لینے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سگے بھائی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ باپ کی نصیحت کے مطابق سب بھائی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے اور پھر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں طلب کر کے حقیقت حال سے آگاہ کیا، اور اب کی بار تمام بھائیوں کو پہلے سے زیادہ غلہ دیا، اور اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ان کے مشورے سے غلہ ناپنے کا شاہی پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا۔ اور جب شاہی پیالے کی تلاش کے لیے سب قافلے والوں کی تلاشی لی گئی تو پیالہ بنیامین کے سامان میں سے نکلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بہانے اپنے بھائی کو روک لیا اور باقی سب کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس واقعے کے بعد برادران یوسف بے دلی کے ساتھ وطن واپس ہوئے اور گھر جا کر والد صاحب کو آگاہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام غمزدہ آواز سے بولے، میں جانتا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے، لیکن تم لوگ کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو تسلی دی اور مصر جانے کے لیے آمادہ کیا اور کہا، غلہ لینے جاؤ تو والی مصر سے بنیامین کے لیے رہائی کی درخواست کرنا۔ سب بھائی ان کے ہمت دلانے پر مصر روانہ ہوئے اور شاہی دربار میں حاضر ہو کر کہا، ہم کو قحط سالی نے پریشان کر دیا ہے، اگر ہمیں غلہ نہیں ملے گا تو ہمارے گھر میں فاقے شروع ہو جائیں گے، اور اب تو ہم غلے کی پوری قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر رنجیدہ ہو گئے اور کہا، میرے بھائیو، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم لوگوں نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے حکم پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان کو مصر میں آباد ہونے کی دعوت دی اور اپنے بھائیوں کو فوج کے دستے کے ساتھ مال برداری کے جانور بھی ساتھ دیے کہ والد صاحب اور سب خاندان والوں کو لے کر مصر آ جائیں، اور پھر اپنا پیرہن بھائیوں کو دیتے ہوئے کہا، اسے میرے مقدس باپ کی آنکھوں سے لگا دینا، اللہ رب الرحیم اپنا فضل کرے گا۔ قافلہ ابھی کنان کے علاقے میں داخل ہی ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو۔ شاہی دستے کے ہمراہ قافلہ شہر پہنچا تو سب بھائی گھر پہنچے
اور دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بیٹوں کو دیکھ کر خوشی اور بے قراری سے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی فرماتے ہیں، خوشبو ایک ایسی شے ہے جو ہمیں مادی آنکھ سے نظر نہیں آتی، صرف محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر انسان اپنی روح اور روحانی صلاحیتوں سے واقف ہو تو اسے خوشبو نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو یہ علم عطا کیا ہے، اور خوشبو وہ خزینہ علم ہے جس کو سائنس ابھی تک دریافت نہیں کر سکی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک نے کہا، یوسف ہمارے ساتھ نہیں آیا، اور پیرہن نکال کر اپنے والد کو دے دیا۔ یہ کرتا یوسف نے بھیجا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بے قراری کے ساتھ روتے ہوئے کرتا لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہا، میں نہ کہتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے؟ اور جیسے جیسے بیٹے کے کرتے کا لمس آنکھوں میں جذب ہو رہا تھا، بینائی لوٹ رہی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پورے خاندان کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ شہر سے باہر حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ دونوں طرف ایک سی تڑپ اور بے قراری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے 40 سال کی طویل صبر آزما جدائی کے بعد ملے۔ قرآن حکیم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تمام قصوں میں بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا حسن ادب اور ان کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔